ممبر برٹش پارلیمنٹ و شیڈو منسٹر فار جسٹس بیرسٹر عمران حسین اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں انتہائی مصروف وقت گزارا۔ انہوں نے اپنے مختصر دورہ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کئی پروگرام کیے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ بیرسٹر عمران حسین کے اعزاز میں ان کے آبائی گاؤں پوٹھی میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق وزیر حکومت چودھری پرویز اشرف، کمشنر میرپور ڈویژن چودھری محمد طیب، ڈی جی ایم ڈی اے اعجاز رضا، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طاہر مرزا، صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور چودھری طارق بشیر ایڈوکیٹ کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں اور وکلاء اور عوام علاقہ کی ایک بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکائے تقریب نے بیرسٹر عمران حسین کی کشمیر کاز کے لیے کوششوں کو خوب خراج تحسین پیش کیا۔ بیرسٹر عمران حسین صاحب اور جناب کونسلر کامران حسین صاحب کو میں کوٹھی ہاؤس میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سبھی جو ہمارے سیاسی اور سماجی شخصیات یہاں تشریف فرمائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ جو اس محفل کے اندر پورے آزاد کشمیر ضلع کے اندر جو پورے کشمیر کے لوگ ہیں، ہم آپ کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی بزرگ دوست، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور یہاں اس تقریب کو رونق بخشا، اور جس میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے بیرسٹر عمران چودھری جو ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، جن کو پاکستان کے اندر حکومتی سطح کے اوپر یہاں بلایا گیا اور بلا کے تو لائن آف کنٹرول جو ہے اس کا دورہ بھی کرایا گیا، اور جو موجودہ حالات یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو اور وہاں مائیں بہنیں اور جو بربریت وہاں ہو رہی ہے، اور ایک چھوٹے سے خطے کے اندر پوری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیا جتنا زور لگا لے، انڈیا جتنے شہید شہداء کو شہید کر دے، اللہ کے فضل سے آزادی جو ہے وہ قریب ہے اور آزادی ہو کر رہے گی، اللہ کے فضل سے ہو کر رہے گی۔ اور میں اسی کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان جنہوں نے مسئلہ کشمیر اور پاک فوج کو جو سیسا پلائی دیوار سرحدوں کے اوپر کھڑی ہے، اور آرمی چیف جن کی پالیسیوں سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ مزید آگے اجاگر ہو رہا ہے، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے اوپر جو آزاد کشمیر گورنمنٹ جن کے راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور ان کی جو اسمبلی کے اندر جو سپیچ تھی ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ شکریہ چوئی صاحب۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیرسٹر عمران صاحب کے چھوٹے بھائی کونسلر چودھری کامران صاحب نے اپنا وقت جو ہے وہ بیرسٹر عمران صاحب کو دے دیا ہے۔ اب میں بلا تاخیر کشمیر کے سپوت برطانیہ ممبر آف پارلیمنٹ شیڈو منسٹر آف جسٹس جناب بیرسٹر عمران حسین چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ I'm very grateful to the governments of Pakistan and Azad Kashmir جنہوں نے یہاں ہمیں دعوت دی، خاص طور حکومت پاکستان on this very difficult hour، تاکہ ہم صحیح طریقے سے بریفنگ لے سکیں on the accurate situation in the occupied territories۔ اور ساتھیوں کو پتا ہے کہ پچھلے 10 سال میں میرا یہ سیکنڈ وزٹ ہے، اور خاص طور ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ دس از مائی سیکنڈ وزٹ۔ ساتھیوں کو پتا ہے میں اپنے ملک سے باہر تھا، تو میں واپس آیا یو کے میں، تو یہاں سے اس حوالے سے یہ ریکویسٹ آئی تو ہم اسٹریٹ وے آ گئے، اور میں معذرت یہ کرتا ہوں کہ میں آج تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہوں، تو پلیز میں اتنی لمبی شاید بات نہ آج کروں۔ I just want to be on the point، کیونکہ میں نے چودھری ذوالفقار اعظم صاحب سے یہ کہا تھا کہ پلیز آپ پروگرام نہ رکھیں، لیکن یہ میرپور کے لوگوں کی محبت ہے
کہ اتنی بڑی تعداد میں پچھلی دفعہ آیا, بہت آپ نے ویلکم کیا کھڑی میں, میرپور میں. ان ساتھیوں کو یہ بھی پتا ہے, just to put on the record, I have no political affiliation to any party here. میرے لیے سب قابل عزت قابل احترام ہیں جتنے ہمارے ساتھی ہیں. And on this issue we have no political divides, we have no difference, we are all one in every way, shape and form. تو یہ محبت ہے آپ کی. میرا تو یہاں آج صرف پریس سے انٹریکشن تھا اور پریس کے ساتھی کافی آج آئے ہوئے ہیں. کچھ کیونکہ باتیں بڑی ضروری تھی کہ میں میرپور کی آزاد کشمیر کی سرزمین پر آ کر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ اچھا ہے کہ ساتھی آپ بھی یہاں موجود ہیں, لیکن most of my remarks are directed towards our friends in the media. And friends have already made some very powerful contributions in which everybody has acknowledged that this is a flashpoint. This is a flashpoint. Or let's not make no mistake about that. یہ انٹرنیشنل سطح پر ایک معمولی سی بات نہیں ہے. The constitutional changes that have been made with respect to the revocation of Article 370 and 35A. یہاں میرے بہت سے we have lawyers, very learned lawyers, presidents and former presidents of the Bar Association here, and I want to address them also. Which tomorrow I will have the opportunity to further look into this. Lekin let's look firstly at the legality. جو illegal action ہوتا ہے اس کو تو دنیا پوری مانتی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. Firstly, the revocation of Article 370 and 35A is questionable under the Constitution of India itself. It's questionable. Under that Constitution, it requires the Legislative Assembly of Jammu Kashmir to make those changes. And I want to, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے اندر جو لوگ انڈیا کے اندر, because let's be clear, یہ جو ڈیسیژن ہے یہ انڈین حکومت کی ڈیسیژن ہے, مودی حکومت کی ڈیسیژن ہے. It's not the will or the decision of the whole of India. This is one government. میرپور کی سرزمین پر ایک بات کا میں ضرور جواب دوں گا. میں یہاں کھڑا ہوں, جو انڈین ڈیفنس منسٹر نے بات کی کہ اب ہم آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں یہاں انٹرنیشنل میڈیا کے تحت اس کو جواب دیتا ہوں, خبردار آپ آزاد کشمیر کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں. And you will be responsible for your actions. So friends, this is a flashpoint. The second dimension of this, اس کا دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ we have a very short period to, the international community must ask the Indian government to reverse this decision. اور یہ میں نے پاکستان میں بھی بات کہی تھی, یہاں بھی کرتا ہوں, اور جو باتیں میں یہاں کرتا ہوں انشاءاللہ میں اٹھ کے جہاں میرا پرائمری پرپس ہے برٹش پارلیمنٹ میں بھی, اس سے پہلے بھی کی ہیں جناب, اس کے بعد بھی کروں گا, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں نے کبھی یہاں بات اور وہاں اور بات نہیں کی ہے. اگر کوئی ساتھی چیک کرنا چاہتا ہے میرا ریکارڈ
آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں. It has already been challenged in the Indian legal system, and it is, my view is very clear. It is against India's constitution. یہ پہلی بات. دوسری بات, it is in direct breach of United Nations resolution. ایک نہیں, several United Nations resolutions. ایک ہو گیا constitution, جس constitution کے تحت president نے order دیا ہے, اس پر it is highly questionable at best, at worst, at best illegal. It is against United Nations resolutions, in direct breach, and it is in contravention of the international obligations. ابھی اتنی points پر یہ illegal ہے کہ there is no room for doubt. And when this then goes to the Security Council, the United Nations Security Council, ہم ویلکم کرتے ہیں کہ 50 سال کے بعد یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر آیا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے. جو مسئلہ 3 جگہ سے انلیگل ہو, اس کو وہاں جانا پڑتا ہے جناب. It has to go there. And I welcome this discussion. Lekin I also raise concern کہ ایک مسئلہ that is wrong in domestic law, in national law, in international law, Security Council پر جاتا ہے, they discuss it, لیکن اس میں کوئی unanimous statement اس کے بعد سب ساتھ condemnation کی نہیں آئی. And we must remember that. So ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں میڈیا کے تھرو, میں نے تو ہر جگہ یہ بات کی ہے. I've been very fortunate, جتنے آپ کے سینئر منسٹر ہیں پاکستان میں, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. And I'm grateful. میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مضبوطی سے انہوں نے اس مسئلے میں ابھی تک جو سٹینڈز لیا ہے. اور یہ مسئلہ وہاں بھی میں نے یہ کیا ہے کہ we must continue to push. There must be an outright condemnation, at the very least, a starting point from the international community. اگر آج outright condemnation نہیں ہوئی تو کل لوگ سب سے پہلا یہ سوال کریں گے کہ یار یونائٹڈ نیشنز کی فیئرنس کا کیا ہے. یہ سوال کریں گے لوگ جب اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے, جب اتنے اوپن سے ظلم اور ستم ہو رہا ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کیوں خاموش ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. So we request the international community to come forward. This is a flashpoint situation. اس کو وہ لائٹلی نہیں لے سکتے. اور میں حکومت پاکستان سے کہ یہ بھی میں ان کو اپلوڈ کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس پروفیشنل طریقے سے انہوں نے یہ ہینڈل کیا ہے. The professional manner, the language from the Pakistan government has been one of de-escalation. Even now, یہ میری باتیں آپ یاد رکھنا, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ کہیں گے کہ جناب یہ مسئلہ ابھی یہاں سے شروع کرے, بھی وہ بات چھوڑے, وہ بات پرانی ہو چکی ہے. اور وہ بات ہم چھوڑ نہیں سکتے, بیکاز اگر
Article 370 اور 35A اس سلسلے میں جیسے ہیں, if they continue, that then completely minimizes the Kashmiri struggle. It takes away the special status. It allows the demographics of the very demographics of Kashmir to change. And we cannot allow, ہم کسی صورت میں یہ allow نہیں کر سکتے. And therefore we need to continue. اور میں تو ایک بات بتاؤں, میں نے کشمیر پوسٹ کے حوالے سے جو ساتھی مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے, میں چھوٹا سا UK میں رہ کر چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, اس وقت میں نے کشمیر پوسٹ کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا, آج دن تک کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جہاں بھی انجسٹس ہوتا ہے میں آواز بلند کرتا ہوں. لیکن this cause I have campaigned my entire life and will continue to. لیکن جو جذبہ آج میں نے UK میں دیکھا ہے, میں یہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو ہنگامی حالات میں مجھے یہاں آنا پڑ گیا کیونکہ سچویشن ایسی تھی, لیکن بریڈفورڈ شہر میں جس دن میں آیا 5000 سے زیادہ بندہ تھا ایک مظاہرے پر. لنڈن میں ہم نے دیکھے 20-25 ہزار سے زیادہ بندے مظاہرے پر آئے. اور یہ ایک گراس روٹ سے مسئلے جو آپ کے ہیں, یہ they are rising. And when a movement rises from the grassroots, you cannot silence that movement. So we need to continue. کیونکہ یہ وقت خاموش ہونے کا نہیں ہے. But any demonstrations we do, any actions we take, must be peaceful actions, is my plea to everybody, because we need to find a peaceful and a diplomatic solution. And a peaceful and diplomatic solution یہ international community کے اختیار میں ہے. اور آج اس سلسلے سے جناب یہ بائی لیٹرل انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیشہ, چاہے وہ UK کی حکومت ہو, یورپ کی ہو, the simple answer is this is a bilateral issue. اور کچھ لوگ, پہلے میں یہ بات وضاحت کروں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں they were before, اور یہ آواز اور سٹرونگ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشن ہے, یہ ابھی کاؤنٹ, یعنی یہ آپ کی جو شملہ اگریمنٹ تھی, آپ کی جو لاہور اکارڈ تھی, ان کے بعد یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. therefore these issues now the United Nations resolutions have no standing. یار کوئی خدا کا خوف کریں. I'm very very sorry. This is not an argument that I recognize. This is not an argument that is persuasive. The Shimla agreement or the Lahore Accord or those peace initiatives, which is what they were, peace initiatives, stand alone. کہتے ہیں کہ please, this is a flashpoint, this issue, and I'll come on to the humanitarian situation, lekin as far as the issue is concerned, we need to make sure that the international community must now find a peaceful resolution in accordance with United Nations resolutions, whereby there must be a free and fair plebiscite where the sons and daughters of Kashmir can determine their own destiny. That is the only way we can resolve this.